NFC ایوارڈ بھیک نہیں حق ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اس حوالے سے بات کروں گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے گفتگو، کہا کہ چاہتے ہیں نون لیگ گلگت میں کامیابی حاصل کرے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں ٹکٹ میرٹ پر دیے گئے، انتخابات کے لیے بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے مزید کہا پارٹی میں سینئر اور دیرینہ دوستوں کو اہمیت دیں گے، امیدواروں کی جیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم نے نظر رکھنی ہے کون اپنا ہے کون پرایا، پارٹی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فضا بہت اچھی ہے، انتخابات کے نتائج بھی اچھے آنے چاہیے۔ فیض حمید نے طاقت کا غیر آئینی استعمال کیا، ان کے غیر آئینی اقدامات سے ملک سیاسی بحران سے دوچار رہا۔ فیض حمید کے خلاف فیصلہ آئین کی فتح اور قانون کی سربلندی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ فیض حمید نے ریاستی عہدے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، ریاستی منصب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ نواز شریف کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے منصب سے ہٹایا گیا۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا کہ بانی PTI سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل ان کا پارٹی سیکریٹریٹ ہے۔ PTI قیادت ہوش کے ناخن لے، منفی سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ وفاق خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دے رہا۔ زم اضلاع کے لیے 700 ارب کی واجب الادا رقم میں سے صرف 168 ارب روپے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ بقایا جات کی یاد دہانی کے لیے وفاق کو ہر ہفتے خط لکھا جائے۔ NFC اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی کا قیام خوش آئند ہے۔ سب کمیٹی کی سربراہی صوبائی مشیر خزانہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کو ناحق قید میں رکھا جا رہا ہے۔ بانی کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا شرمناک اقدام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیاسی کمیٹی میں 23 اراکین شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کمیٹی میں نامزد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی بھی کمیٹی میں شامل۔ اسد قیصر، عامر ڈوگر، عمر ایوب، شبلی فراز بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق علی امین گنڈا پور، علی محمد خان، بیرسٹر علی ظفر کمیٹی میں جگہ نہ بنا سکے۔ سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ تحریک انصاف مالی بحران کا شکار۔ تحریک انصاف نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 50,000 روپے مہینہ پارٹی فنڈ میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ PTI کے تمام MPAs، MNAs اور سینیٹرز 50,000 روپے مہینہ جمع کرائیں گے۔ اراکین پارلیمنٹ سے چندہ پارٹی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ قرض پروگرام کے لیے IMF کی 23 کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ کھاد، زرعی دواؤں اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا۔ توانائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، لاگت میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ حکومت شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرے گی۔ بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری رکھے گی۔ توانائی کے شعبے میں تمام صوبوں کا بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہ دینے پر اتفاق۔ آئندہ 2 برسوں میں ملک بھر میں تمام بڑے 40,000 ریٹیلرز پر پوائنٹ آف سیل سسٹم نصب ہوگا۔ کھاد اور کیڑے مار دواؤں پر ایکسائز ڈیوٹی 5% بڑھے گی۔ اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی۔ اسٹیٹ بینک کوئی نئی قرض اسکیم متعارف نہیں کرائے گا۔ کرنسی کی قدر کو لچکدار رکھا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں کرے گی۔ اسلام آباد میں بلدیات کے متبادل نظام لانے کی تیاریاں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں وفاقی کونسل کی تشکیل زیر غور۔ وفاقی کونسل 15 سے 20 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ کونسل کی الگ اسمبلی اور اراکین کا انتخاب الیکشن سے ہوگا۔ کونسل میئر کا انتخاب کرے گی۔ چیف کمشنر وفاقی کونسل میں چیف سیکریٹری کے فرائض انجام دیں گے۔ وفاقی کونسل بلدیاتی نظام کی جگہ لے گی۔ احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی نے مجوزہ نظام پر کام شروع کر دیا۔ کمیٹی اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔
खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA का तमाम मुतालिका इदारों को पेश किए इक़दामात के लिए अलर्ट जारी। KP में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी के बायस नारान, कागान, कालाम, जवोड़ी समेत बालाई इलाकों में सड़कें फिसलन का शिकार होने का इम्कान। शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग का खतरा बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान दोबारा जंग बंदी कराने में कामयाब हो गए। ट्रंप का कहना है थाईलैंड और कंबोडिया के सरबराहान से बात हुई, दोनों से दोबारा जंग शुरू होने की बात हुई। दोनों ममालिक ने आज से जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक अमन और अमरीका के साथ जारी तिजारती ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। बरतानिया ने मुमकिना जंग के खतरे पर हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है जंग का साया यूरोप के दरवाजे पर है। जंगें सिर्फ फौजें नहीं, माशरे और सनतें भी जीतती हैं, इसलिए शहरी किरदार भी अहम होगा। यूक्रेन का रूस के इलाके करीमिया में बड़ा ड्रोन हमला। करीमिया में रूसी N-26 फौजी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हमले में 2 रूसी रडार सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर तबाह। यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि हमले में मुतादिद रूसी फौजी हलाक और जख्मी हुए। करीमिया में रूसी फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस के S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में अहम कमज़ोरियाँ आया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी दिफाई निज़ाम का सॉफ्टवेयर शदीद कमज़ोरियों का शिकार है। S-400 की गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम्स 2 रूसी फैक्ट्रियों में बनते हैं। S-400 यूक्रेन के क्रूज़ मिसाइल्स की रेंज में है। यूक्रेन रूस के फ़िज़ाई दिफा को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। यूक्रेन की ओडिशा बंदरगाह में तुर्किया के कार्गो जहाज में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। खबर एजेंसी के मुताबिक कार्गो जहाज को मुबैना तौर पर रूसी मिसाइल से निशाना बनाया गया है। जहाज का 16 रुकनी अमला महफूज है। कार्गो में LPG गैस मौजूद थी। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पायलट के बगैर जियोतियान जहाज ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल की। 16.35 मीटर लंबाई वाला ये ड्रोन 6000 किलोग्राम तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन से गाइडेड बम, फ़ज़ा से फ़ज़ा और एंटी शिप मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ड्रोन अपने अंदर 100 से ज़ायद छोटे ड्रोन्स ले जा सकता है। बरतानिया में फ्लू की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। एक हफ्ते के दौरान इन्फ्लुएंजा केसेस में 55% इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी अस्पतालों में यौमिया 2500 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। डायरेक्टर बरतानवी नेशनल हेल्थ सर्विस ने लोगों से फौरी वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। और झलमगजी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली के मुकाबले आज स्टॉप कैटेगरी और खवातीन के दरमियान रेस होगी। डेजर्ट चैलेंज जीप रेस का फाइनल 14 दिसंबर को होगा।